تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ سامعین کرام، تحفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر عقل ناقص آج بھی حیران و پریشان ہے۔ اسے کچھ سمجھا ہی نہیں دیتا کہ سفر معراج کیسے طے ہوا۔ یقیناً عقل حیرت کی تصویر بن جاتی ہے۔ مادی فلسفہ کی خوگر، اربع عناصر کی بے دام باندھی عقل ناقص یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان کامل حدود سماوی کو عبور کر کے آسمان کی بلندیوں کو طے کرتا ہوا لا مکان کی وسعتوں تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے اس پرواز میں کہ جسے دیکھنے کی عام انسانی نظر میں تاب نہیں۔ اس لیے حدود و قیود کے پابند لوگ اس بے مثال سفر معراج کی عروج و ارتقاء اور اس سفر میں چھپے رازوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایسے ایسے شبہات وارد کرتے ہیں اور تشکیک کا ایک ایسا غبار اڑاتے ہیں کہ دلائل سے غیر مسلح ذہن اور عام آدمی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور دیوار ایمان متزلزل سی ہونے لگتی ہے۔ سامعین کرام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ انبیاء کی ورگردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد، اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد بشر پر آشکار ہو اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیے جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی اور ہزاروں جادوگر دربار شاہی سے وابستہ ہوتے، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر دینے کی قدرت سے فیضیاب تھے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اور باب نبوت و رسالت حضور علیہ السلام کے ساتھ بند ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا کہ جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدی چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان و لا مکان کی وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء اور رسل کے تمام معجزات ایک طرف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہمگیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ دراصل یہ حضور علیہ السلام کا دائمی معجزہ ہے جس کی عظمت میں وقت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا، اور نئے نئے کائناتی انکشافات سامنے آ کر معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ سے ملاقات کے لیے یہ سفر شروع کیا،
سفر معراج کے پہلے مرحلے پر یہ سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے چل کر انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو پھر آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا، آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی کون؟ تو جبرائیل امین نے کہا جبرائیل۔ پھر کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے یہاں؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آنے والا۔ پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم سے ملاقات کروائی گئی۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور علیہ السلام کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس آشکبار ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے اور آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کہ یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سامعین کرام، مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام کی طرف لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء اور رسل کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے، جہاں مقرب فرشتوں کے بھی پر جلنے لگتے ہیں۔ گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، جب مہمان عرش آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امین رک گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل چلو، تو عرض کیا کہ اگر میں ایک چیونٹی برابر بھی آگے بڑھا
تو تجلیات الہیہ سے جل جاؤں گا۔ اور آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ آپ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں تک ہے، کہاں تک جانے والا ہے۔ لہذا اس حصار نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت، وقار اور تمکنت کے ساتھ آگے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، جہاں اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے بھرپور عالم لا مکان کے جلوے ہر سو جلوہ ریز تھے، اور مہمان عرش حضور رحمت عالم کو تن تنہا ان جلووں میں داخل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے اسماء کے پردے ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہر اسم مبارک کے رنگ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارا گیا۔ حضور سلطان العارفین میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اوپر لاہوت لا مقام میں فنا فی اللہ ہو کر قرب حق تعالیٰ کے مقام قاب قوسین پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت حسین و جمیل نورۃ الہدا صورت فقر کو دیکھا۔ آپ نے جب یہ صورت دیکھی تو پوچھا کہ یا الہی یہ صورت فقر کون ہے جو تیری بارگاہ میں معشوق کا درجہ رکھتی ہے؟ تو فرمان الہی ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ صورت فقر محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی کی ہے، جو آپ کی آل میں آپ کے خادم اور حضرت علی المرتضیٰ کی حسن و حسینی اولاد ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے کیونکہ مجھے شاہ محی الدین پر فخر ہے۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ پھر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ پھر عاشق و معشوق، محب و محبوب، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ملاقات شروع ہو گئی۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اس ملاقات کے درمیان میری روح اور حضور غوث اعظم حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی روح کو بطور گواہ بلوایا گیا کہ یہ معراج کے گواہ ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سلطان الفقر تھے اور ہم دونوں نائب رسول تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات کے دوران 90,000 کلام ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 90,000 کلام میں سے پہلے 30,000 کلام شریعت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اے میرے محبوب، اس 30,000 کلام کو اپنے پاس رکھ لو اور اپنے ہر امتی، ہر پیروکار اور ہر خاص و عام کو عطا فرما دینا جب تم نیچے زمین پہ جا۔ اور اس کلام میں حج، نماز، روزہ اور دیگر تمام شرعی امور تھے اور انسان کا اس میں مکمل ضابطہ حیات تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 30,000 کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولایت کا عطا فرمایا جو اولیاء کرام کے لیے تھا، اور حکم دیا کہ اے میرے محبوب، اس 30,000 کلام کو اپنی امت میں وہ خاص لوگ جن کو آپ اس کا اہل سمجھتے ہیں انہیں یہ عطا کر دینا۔ اس 30,000 کو ان میں تقسیم کر دینا جو اس کے اہل ہیں۔ سامعین کرام، اگر آج کوئی ولی ہے تو یہ اسی کلام کی برکت کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30,000 کلام عطا فرما دیا اور حکم دیا
کہ اے میرے محبوب، یہ جو 30,000 کلام ہے یہ بہت ہی اہم اور خاص الخاص ہے، اور یہ ہے فقر کا 30,000 کلام۔ اسے اہل لوگوں میں تقسیم کر دینا، اور یہ کلام راز ہے، نور ہے، جسے عام لوگ اس کتاب نہیں لا سکتے، اور نہ اس کلام کو عام لوگ برداشت کر سکتے ہیں، بلکہ خاص لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو خاص الخاص کے لیے ہے۔ اب جو شریعت کا کلام تھا اسے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، ولایت کا 30,000 لاکھوں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں، جتنے بھی ولی ہیں ان میں تقسیم کر دیا، مگر جو فقر کا کلام تھا وہ بہت ہی کم اور خاص لوگوں کو عطا کیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت شاہ جہانی اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے یہاں سے پرواز کی اور 7 آسمانوں سے اوپر گزر گئے، مگر انہیں فقر نہیں ملا۔ بار بار سوال کیا مگر ولایت مل گئی، فقر نہیں ملا۔ لیکن حضرت رابعہ بصری کو بن مانگے فقر عطا کر دیا گیا۔ حضرت شاہ جہان نے بہت ریاضت اور مجاہدے کیے اور اللہ اس کے رسول سے فقر مانگا، انہیں بھی ولایت ملی مگر فقر نہیں ملا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم بن ادم کو بن مانگے فقر عطا کر دیا گیا۔ اب اسی فقر میں 7 ہستیوں کو حضور علیہ السلام نے سلطان الفقر بنایا ہے، جو معراج میں حضور علیہ السلام کو تحفہ ملا تھا۔ وہ 7 ہستیاں کون ہیں؟ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ان میں ایک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح مبارک ہے، ایک حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک ہے، ایک ہمارے شیخ حقیقت حق نور مطلق مشہود علی الحق حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی روح مبارک ہے، اور ایک حضرت پیر عبد الرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر کی روح مبارک ہے، اور ایک حاویت کی آنکھوں کا چشمہ سر اسرار ذات یاہو فنافی ہو فقیر باہو کی روح مبارک ہے، اور 2 ارواح دیگر اولیاء کی ہیں، جن میں سے ایک حضرت سخی سلطان باہو کی اولاد میں سے تھے، میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی، ان کی روح مبارک تھی کہ وہ سلطان الفقر ششم بنے، اور ایک باقی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو کبھی سنا۔ یہ ارواح حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کے رہی کہ جسے کوئی زوال نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔